اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی متوکل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کا خوشہ لٹک رہا تھا، آپ نے اس میں سے کھانا شروع کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اس میں سے کھانا شروع کیا، تو آپ نے فرمایا کہ علی اس میں سے نہ کھاؤ، تم ابھی ابھی بیماری سے اٹھے ہو، یعنی تمہارے معدے میں اتنی طاقت نہیں ہے، کھجور ایک بھاری چیز ہے تو اس سے تمہیں نقصان ہوگا۔ تو پرہیز کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کھجور نہ کھاؤ اس حالت میں۔ پھر اتنے میں کسی نے چقندر بنائی، آپ نے فرمایا ہاں یہ کھا لو، یہ اچھی غذا تمہارے لیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے پرہیز کرتا ہے تو یہ کوئی اللہ پر توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ سنت عین سنت ہے۔ توکل اس کو نہیں کہتے کہ آدمی یہ کہے کہ بھائی جو ہوگا سو ہوگا، دیکھ لیا جائے گا، ہمیں اختیار نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شیطان نے ایک دفعہ کہا کہ آپ کو بھروسہ ہے کہ جو اتنا بڑا پہاڑ ہے آپ اس سے چھلانگ لگائیں گے تو زندہ بچ جائیں گے، آپ کو اللہ پر اتنا بھروسہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل مجھے بھروسہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس پہاڑ سے گرنے کے باوجود میں زندہ بچ جاؤں گا۔ تو شیطان نے کہا اچھا چھلانگ لگاؤ دیکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ دیکھو اللہ کو اختیار ہے کہ اپنے بندوں کو آزمائے، بندوں کو اختیار نہیں کہ اللہ کو آزمائے۔ میں اللہ کو آزمانا چاہوں کہ اللہ مجھے بچاتا ہے نہیں بچاتا، بس اوقات اس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں۔ تو اگر ہم حقیقت سوچیں تو یہ اللہ کی آزمائش ہم کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کر کے انسان کو بچا لیا کہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ تو اس لیے توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے۔ جیسے ایک صاحب موٹر سائیکل پر اترے اور انہوں نے موٹر سائیکل کا ہینڈل لاک لگایا اور دکان کے اندر آئے، تو کسی نے ہمارے ساتھی انہوں نے کہا کہ بھائی موٹر سائیکل تو سامنے تو کھڑی ہے، ہینڈل لاک لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اونٹ کو کھڑا کرو تو اس کو باندھ لو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ جیسے ایک صحابی نے پوچھا نا کہ بھائی میں اونٹ کو باہر کھڑا کر کے ویسے ہی چھوڑ کے اندر مسجد میں آ جاؤں یا اس کو باندھ کے آؤں؟ یعنی اگر باندھ کے آتا ہوں تو توکل کے خلاف تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ پہلے اس کو باندھو پھر اندر آؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا، یہ توکل ہے۔ یعنی جہاں تک آدمی اسباب اختیار کر سکتا ہے اسباب اختیار کرے، اس کے بعد جا کے اللہ پر بھروسہ کرے۔ ایک دفعہ مسجد کے باہر میں کہیں کھڑا ہوا تھا تو ایک صاحب کہنے لگا لوگوں کو اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے، مسجد کو بھی تالا لگا دیتے ہیں۔ تو پہلے تو نہیں لگاتے تھے، میں نے کہا پہلے کچھ ہوتا نہیں تھا اس لیے تالا نہیں لگاتے تھے، اب تو اتنی قیمتی اشیاء ہوتی ہیں کہ تالا لگائے بغیر جائیں گے تو پھر اگلے دن سب خالی پڑا نظر آئے گا۔ وہ تو باہر کے نلکے نہیں چھوڑتے، مسجد کے اندر کیا نہیں چھوڑیں گے، مسجد کے پنکھے تک نکال کے لے گئے لوگ۔ کہتے ہیں یہ جو ہے نا کسی کا ذاتی مال نہیں ہے اس لیے جتنا لوٹنا ہے لوٹو معاذ اللہ، حالانکہ وہ ذاتی مال نہیں ہے لیکن سب کا مال ہے، مشترک مال ہے وہ، اور مشترک مال میں سے چوری کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔